تمہیں ایک بات سناؤں تو تم حیران ہو جاؤ، تم مانوگے بھی نہیں میری بات کو، مجھے پتہ ہے تم نہیں مانوگے۔ اللہ قاری نے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ 3 لاکھ حدیثیں خاندان علی کی فضیلت میں گھڑی گئیں، جی نبی پاک کے ذمہ لگا دی گئی، گھڑ گھڑ کے امت میں پھیلائی گئیں، اگوں چڑھ گئیں مبلغین دے ہتھے، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے ممبر کی زینت بنا دی، نہ جنہاں دا سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا۔ بہت بڑے مبلغ ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، بڑا نام ہے۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ جنت میں نا اچانک جنت روشن ہو جائے۔ میں نے کہا کیوں؟ پہلے اندھیرا ہوئے گا، پتا پتا روشن ہو جائے گا، کراٹ چمکنے لگے گی۔ جنتی حیران تھی آج کیا ہو گیا ہے، ساری جنت میں نور بکھر گیا۔ تو جنتی سوال کریں گے کیا ہوا ہے؟ آواز آئے گی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے مسکرانے کی وجہ سے ساری جنت روشن ہو گئی ہے۔ میں نے کہا شرم کرو، نبی پاک اور حضرت عائشہ کے منہ روشن نہیں ہوتی؟ ساری فضیلتیں ادھر ذکر کرتے رہتے ہو۔ حضرت صدیق اکبر ان کی اہلیہ، چل یار چھوڑ، حضرت عثمان اور ان کے گھر میں میری کی 2 بیٹیاں، اور یار تو سنی ہے، تو سنی ہے یار، تو رقیہ ام کلثوم اور حضرت عثمان وہ جب مسکرائے ہوں گے پھر جنت روشن نہیں ہوئی ہوگی؟ یہ تو اللہ کے عدل کے بھی خلاف ہے یار۔ اللہ کے عثمان تو میرے نبی کا دورہ داماد برداشت ہوتا آج بھی شیطان سے۔ ابو طالب نے بڑے بیٹے کا نام طالب رکھا جس کا کوئی مطلب ہو، پھر عقیل رکھا جو عقل کا مالک ہو، پھر جعفر رکھا جو جنت کی نہر ہو۔ اگلا بیٹا ہے ابو طالب نے نام ہی اللہ کے نام پر رکھ دیا۔ جب ابو طالب نے بیٹے کا نام رکھا تو پھر خدا اپنا نام بدل لیتا، اللہ کے نام پہ نام رکھا علی۔ اس نے کہا وَهُوَ عَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں بھی عظیم علی ہوں، میں بھی علی ہوں۔ ہم کبھی ممبر سے علی بڑھاتے نہیں، وہ علی ہی کیا جسے بڑھا جائے، بڑھے ہوئے کو علی کہتے ہیں۔ علی العظیم، اللہ کا نام علی العظیم۔ آیت الکرسی بار بار، جنات کا سایہ ہو، اسیب ہو، خوف ہو، خطرہ ہو، اللہ نے کہا آیت الکرسی پڑھو۔ میرے مالک اس سے بڑی بڑی صورتیں قرآن میں موجود ہیں، یہ جتنی خوفناک چیزیں ہیں یہ آیت الکرسی سے کیوں دوڑتی ہیں؟ 30% مجمع بولا ہے، 70% ابھی بھی چپ ہے۔ یہاں سے لے کے وہ صفائی تک داد جائے گی تو پھر اگلا جملہ کہنے کا مزہ آئے گا۔ شیطان کل ہو اللہ کہنے سے نہیں بڑھتا، حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب جب علی کا نام لو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر کسی محفل میں علی پڑھو اور کوئی اٹھے چلا جائے، اسے واپس نہ لانا، سمجھ لینا کہ بڑے میاں بھیس بدل کے آئے تھے۔ جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے، جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے، ہاتھی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ کی تصدیق کرے، اگلے کا اعلان کرے۔ مسلمانوں نے ہدایت کے راستے دو لیے، ایک خلافت، ایک امامت، ایک خلافت، ایک امامت، ایک خلافت، ایک امامت۔ اب بتانا ان میں سے ہادی کا ہے، خلفاء میں سے عباسیوں نے امویوں پہ لعنت تھی، 12 میں سے ہر ایک نے پچھلے کی تصدیق کی ہے، اگلے کا اعلان کیا۔ 16 رجب علی دست محمد پہ، 15 رمضان حسن محمد پہ، 3 شعبان حسین دست محمد پہ، 20 قدم محمد پہ، اولاد دست محمد پہ۔ صحابی اور اہل بیت میں اتنا فرق ہے جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے۔ صحابی میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم نے قلب محمد پہ اتارا، قلب محمد پہ جنبش نہیں، زبان رسالت پہ کوئی حرکت بھی نہیں آئی۔ اگر پہاڑ پہ نازل کرتے، اور جس کو پورے قرآن سے جنبش نہیں آئی، سے بخار میں ہذیان۔ ہم نے قرآن قلب محمد پہ اتارا اور قلب محمد پہ کوئی جنبش نہیں، اور خدا قرآن میں کہتا ہے اگر میں اسی قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرا، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو۔ خدا نے قرآن میں یہ تیور رکھا، خدا نے قرآن میں یہ لہجہ رکھا، اگر اس قرآن کو پہاڑ نازل کرتا، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ لہجہ یا مجھے قرآن آیا یا نہج البلاغہ میں نظر آیا۔ علی نے مسجد الفا کے ممبر ابیض پہ بیٹھ کے کہا خدا کی قسم اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا ریزہ ریز، اس کا مطلب قرآن اور علی کی ولایت ایک ہی چیز۔ اب اگلی سطر کہوں، ہاضمے معدے مضبوط رہنا۔ اب اگر قرآن میں اللہ نے علی کی ولایت کو قرآن کہا ہے تو مجھے مولوی بتاؤ میں نماز میں قرآن نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے، وہ کہہ رہا ہے محمد قبلہ جہان دو عالم، بر تخت دل سلطان بود علی بود۔ مولانا روم کہہ رہا ہے محمد عالمین کا قبلہ ہے مگر اس کے تخت دل کا بادشاہ علی ہے۔ محمد کے دل کا بادشاہ علی ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے قرآن دل پہ اتارا ہے، قرآن وہی اترا ہے جہاں علی اترا۔ صحیح بخاری باب مناقب سیدہ، صحیح بخاری میں ہے حدیث، رسول نے فرمایا الفاطمہ تو قلبی، زہرا میرا دل ہے۔ خدا کہتا میں نے قرآن دل پہ اتارا ہے۔ ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے دل پہ نازل، اب قلب تک رسائی نہیں تھی، قلوب تک پہنچ نہیں سکتے تھے، ہم نے قرآن کو قلب محمد میں محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہ آئے گا عقل والوں کی سمجھ میں۔ پورے قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے ناس تک ایک آیت مولوی بتا جس میں خدا نے کہا قرآن میں کہا ہو اسے حفظ کرو، افلا یتدبرون، اس میں تدبر کرو، اس میں تعقل کرو، قرآن کے لیے عقل استعمال کرو۔ بے عقلوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔
2 + 2 4 کریں بتاؤں عقل کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین سے صحابی نے پوچھا یا علی ما العقل، عقل کی؟ فرمایا عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی پہچان ہو۔ اسے کہا مولا اس کا مطلب جو بھی رحمان کو پہچانے وہ صاحب عقل ہے۔ فرمایا میں نے رب کو ماننے کا نہیں کہا، رحمان کو پہچانے۔ وہیں بیٹھے اس شخص نے کہا مولا وہ جو آپ کا دشمن شام میں نہیں بیٹھا اس کے بارے میں لوگ بڑا کہتے ہیں کہ وہ بڑا عقل مند۔ فرمایا عقل کی 2 قسمیں، ایک عقل وہ ہے جو رحمان کا پتہ دیتی، ایک عقل وہ ہے جو شیطان کا پتہ دیتی ہے۔ جو علی سے دور ہو کے عقل استعمال کرے وہ شیطانیت ہے، رحمانیت نہیں ہے۔ رسول سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، رسول مسجد نبی بیٹھا، یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کسے خلق کیا؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ القلب، اللہ نے سب سے پہلے قلب کو خلق کیا۔ بیٹھے ہوئے شام کو ایک تیسرا شخص آیا، یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق۔ ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جس نے تینوں کے سوال سنے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مان پاؤں تو ایک عرض کروں، میں صبح سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ پہلا شخص آیا تھا، آپ نے کہا اللہ کیا، دوسرے کو قلم کو خلق کیا، آپ اس کو کہا نور کو خلق کیا۔ میرے یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا کسے تھا؟ رسول میرے پہ تبسم آیا، تو کیا سمجھتا ہے یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں؟ عقل بھی ہم ہے، قلم بھی ہم ہے، نور بھی ہم ہے۔ اب میں بڑا خوبصورت جملہ یہیں پہ الہام ہو گیا تو میں یہیں پہ دینے لگا، کتنا بڑا بادشاہ تھا جس نے اسلام آنے سے پہلے ہی بیٹے کا نام عقیل رکھ دیا تھا۔ ہائے 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 کیا کمال بادشاہ تھا وہ! عقیل کہتے ہیں صاحب عقل۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے، پہلا بیٹا طالب۔ کس دور میں ابو طالب نام رکھ رہا ہے؟ جب لوگ جانوروں کے ناموں پہ نام رکھتے تھے۔ عرب کے لوگوں کے پاس تو نام تھے ہی نہیں، پہاڑوں کے نام پہ، بتوں کے نام پہ، گھر سے باہر نکلنا گری ہوئی چیز کو دیکھنا بیٹے۔ اس دور میں ابو طالب نے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا۔ آپ اس دور میں نہ سمجھیے گا، وہ دور جہاں جانوروں کے ناموں پہ نام، بتوں کے ناموں پہ نام، پہاڑوں کے ناموں پہ نام، عربوں میں نام رکھا تھا۔ عربوں میں عرب طالب کا معنی سمجھتے تھے، اگر کوئی طالب ہو تو اس کا مطلوب ضروری ہے۔ پھر ابو طالب نے دوسرے بیٹے کا نام طالب کے بعد عقل والا، صاحب عقل، مالک عقل، جتنا بولو گے میں جملہ بہتر سے بہتر مانی، عقل بانٹنے والا، بخل سے بخیل۔ اور حضرت ابو طالب کے اولاد میں 10 سال کا فاصلہ، بڑے بیٹے طالب 10 سال چھوٹے عقیل، 10 سال چھوٹی جناب جمانہ، 10 سال چھوٹے علی، علی سے 10 سال چھوٹا اسلام۔ مولا حسین عزت دیتا، مجھے حسین کی قسم ہے اسلام اور علی کے درمیان 10 سال کا فرق ہے۔ اسلام ابو طالب کے مذہب کا نام نہیں، ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے۔ توہین سمجھتا ہوں میں ممبر پہ ایمان ابو طالب پڑھنا۔ ایمان اس کا پڑھا جاتا ہے جس کا کفر ثابت ہو۔ ہر مکتب کے ہاں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ اولاد کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اولاد جز ہے، ہر بیٹا باپ کا جز، ہر بیٹا باپ کا جز۔ میرے بادشاہ حسین مجھے ایک بھی بندہ ایسا نہ دکھانا جو اتنی محنت کے بعد نہ بول سکے ہر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ ڈوب کے مر جا جس کا جز ایمان ہو۔ ابو طالب کا جز ایمان کا کل ہے، ابو طالب کا جز ایمان کا کل، جس کا جز کل ہے اس کا کل کیا ہوگا؟ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب رکھا۔ اب ذرا حضرت ابو طالب کی فکر کی ارتقا بلندی دیکھنا ذرا پرواز کی۔ بڑے بیٹے کا نام طالب، 10 سال بعد زمانے کو تھوڑا شعور آیا، 10 سال کے بعد زمانے نے اور کروٹ بدلی، بیٹے کا نام جعفر رکھا۔ جعفر آپ چھوٹی شیعہ کی کتاب اٹھا کے بڑی اٹھا کے دیکھیں، جعفر کے آگے نام کے آگے بریکٹ میں لکھا ہو جنت کی نہر۔ جعفر کا آج بھی ترجمہ لغات اٹھا کے دیکھو، ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، المنجد اٹھا کے، آصفیہ اٹھا کے دیکھ لو، راغب اصفہانی کو پڑھ کے دیکھ لو، جس کو بھی پڑھو گے اس نے جعفر لکھا جنت کی نہر۔ ابو طالب نے رکھا نام تب تھا، اسلام سے کہہ لے ابو طالب کو کس نے بتایا تھا جنت میں کوئی نہر بھی ہے؟ تو جب ابو طالب جنت میں گیا ہی نہیں تو پھر ابو طالب کو کیا پتا کہ جعفر کسے کہتے؟ پھر مان جا رہتا جنت میں تھا، نام یہاں رکھ رہا تھا۔ طالب 10 سال کے بعد عقیل، 10 سال کے بعد جعفر، طالب عقیل جعفر، طالب عقیل جعفر، طالب جعفر۔ ابو طالب لوگوں کو اپنی فکر کی پرواز سکھا رہا تھا۔ ابو طالب نے بڑے بیٹے کا نام طالب رکھا کوئی مطلوب ہو، پھر عقیل رکھا جو عقل کا مالک ہو، پھر جعفر رکھا جو جنت کی نہر ہو۔ اگلا بیٹا ہے ابو طالب نے نام ہی اللہ کے نام پر رکھ دیا۔ جب ابو طالب نے بیٹے کا نام رکھا تو پھر خدا اپنا نام بدل، اللہ کے نام پہ نام رکھا۔ اس نے کہا وَهُوَ عَلِيٌّ الْعَظِيمُ، میں بھی عظیم علی، میں بھی علی ہوں۔ ہم کبھی ممبر سے علی بڑھاتے نہیں، وہ علی ہی کیا جسے بڑھایا جائے، بڑھے ہوئے کو علی کہتے ہیں، علی العظیم۔ بار بار جنات کا سایہ ہو، اسیب ہو، خوف ہو، خطرہ ہو، اللہ نے کہا آیت الکرسی پڑھو۔ یہ جتنی خوفناک چیزیں ہیں یہ آیت الکرسی سے کیوں دوڑتی ہیں؟
30% مجمع بولا 70% ابھی بھی چپ ہے. یہاں سے لے کے وہ ظفر بھائی تک داد جائے گی تو پھر اگلا جملہ کہنے کا مزہ آئے گا. شیطان کل ہونے سے نہیں بڑھتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا مطلب جب بھی علی کا نام لو شیطان